نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبحان اللہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا یا رسول اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت شاہ اسلام شاہنواز حسین نوری صاحب نعرے تکبیر نعرے رسالت رسول اللہ یا رسول اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا صلات سننے اور سنانے سے قبل اپنے آقا کی بارگاہ میں جھوم کر جی لگا کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں درود پڑھنے کے لیے بول رہا ہوں کچھ لوگ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ درود پڑھ لیں گے تو مجھ پر احسان کریں گے درود پڑھیں گے تو مجھ پر احسان کریں گے آپ اتنا بہترین جلسہ سجا رہے ہیں اتنا بہترین جلسہ بنائے ہیں جو لاجواب ہے اس کا کوئی جواب نہیں اور اس جلسے میں بیٹھ کر آپ درود نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ کیا ہیں آپ خود ہی سوچ لیجیے جھوم کر پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پورے قرآن میں ایک ہی جگہ اللہ رب العزت درود پڑھنے کو کہا ہے خدا کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خدا کہتا ہے بے شک میں اور میرا فرشتہ نبی پر درود پڑھتے ہیں جب عبادت کی بات آئی نا عبادت کی بات آئی تو نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج اور زکوٰۃ اپنے وقتوں پر فرض ہے لیکن آپ چاہیں تو اس کو مسرور ہو کے کریں یا پھر مجبور ہو کے کریں کرنا ہی پڑے گا جیسے نماز آپ تھک کر آئے اور آنے کے بعد دل نہیں چاہتا ہے کہ نماز پڑھیں پھر بھی آپ پر فرض ہے آپ اگر خوشی سے پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ پر فرض ہے اگر آپ مجبور ہو کے پڑھ رہے ہیں تو بھی فرض ہے حج میں جائیں گے تو حج میں جانے کے بعد جو ہے وہاں کے جو ارکان ہیں حج کے جو ارکان ہیں بہت مختصر وقت ہے چند منٹ میں اپنی گفتگو کو سمٹ لوں گا سنیے حج میں جانے کے بعد سارے ارکان کو آپ پورا کریں گے یہ فرض ہے لیکن مدینہ جانا فرض نہیں ہے مدینہ جانا فرض نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے نماز ادا کر چاہے مجبور ہو کے کر یا مسرور ہو کے کر خوشی میں کر یا مجبوری میں کر کرنا پڑے گا پیسہ ہے تو حج ادا کرنا پڑے گا زکوٰۃ بھی دینا پڑے گا اور رمضان شریف آیا تو اس کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا چاہے مجبور ہو کے رکھے یا پھر مسرور ہو کے رکھے رکھنا پڑے گا لیکن جب احمد مختار کی باری آئی خدا کہتا ہے
میں بھی پڑھتا ہوں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ ایمان اگر ہے تو تو بھی درود پڑھ، اگر درود پڑھے گا تو اللہ بھی تیرے ساتھ ہے اور اللہ کا فرشتہ بھی تیرے ساتھ ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے، رسول پاک پر درود پڑھو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں تو تمہاری مرضی ہے، تم درود پڑھو چاہے نہ پڑھو۔ اسی بات پر پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر گھر میں عورت ہے، ہر گھر میں، کچھ چھوڑ کر سب نہیں بول سکتے، غالباً ہر گھر میں عورت ہے، اور سب عورت ماں نہیں بنتی ہے، بلکہ یہ فضیلت اللہ رب العزت کسی کو نہیں دیتا ہے، یہ بھی حکمت خدا ہے۔ خدا کیوں نہیں ماں بناتا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے۔ سن لیجئے، ماں جو بنتی ہے، جو میری ماں اور بہنیں ماں بنی ہے، ان سے پوچھئے کہ ماں بننے کے لیے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اشتیاج رسول سے یہ ماں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، بلکہ میں وہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو نبی پاک کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، نبی پاک کی زندگی کو اپنی زندگی کی طرح سمجھتے ہیں، نبی پاک کے چلن کو اپنے چلن کی طرح سمجھتے ہیں، نبی پاک کے اخلاق کو اپنے اخلاق کی طرح بولتے ہیں، نبی پاک کو اپنے جیسا کہتے ہیں، نہ جانے وہ کس منہ سے بولتے ہیں۔ نبی پاک کی ذات وہ ذات ہے جس کے جسم اطہر سے خوشبو نکلا کرتی ہے، اور تو ایک ایسا نادان ہے تیرے جسم سے جو ہے بدبو نکلتی ہے۔ وہ لوگوں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، سونے رضا، میٹھے رضا ارشاد فرماتے ہیں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ہر عورت غالباً ہر عورت ماں بنتی ہے، جو ماں بنتی ہے اس سے پوچھئے کہ ماں بننے سے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ بولے گی کہ صرف ایک وقت کو آپ اٹھا لو، جس وقت میں ڈیلیوری کا وقت آیا تھا، بچہ جننے کا وقت آیا تھا، اس وقت کو آپ اٹھا لو، 9 ماہ 10 دن کو ایک طرف رکھ دو، وہ جو 9 ماہ 10 دن کا عرصہ گزرا ہے، کبھی کھانا اچھا نہیں لگتا، کبھی پینے اچھا نہیں لگتا، کبھی جو ہے نیند نہیں آتی، کبھی چین نہیں آتی، کبھی جو ہے یعنی کہ اطمینان چھین جاتا ہے، یہ ساری باتوں کو ایک طرف کر دیجئے۔ لیکن جب ڈیلیوری کا وقت آیا، 9 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ موت سے لڑ کر ماں نہیں زندگی پا لیتی ہے، تب جا کر کے ایک بچہ کو جنم دیتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر تو بتا دے کہ ماں بننے کے لیے کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کی بھی یہی رائے تھی کہ ماں جو بنتی ہے وہ گویا موت سے لڑ کر نئی زندگی پا لیتی ہے۔ میں نے دائیوں سے پوچھا، دائی تو بتا دے کہ ماں بننے کے لیے جو ہے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دائیوں نے یہ بولی کہ سن ماں بننے کے لیے کتنی تکلیف ہے، تو پوچھتا ہے ارے ماں بننے سے جو ہے وہ اس وقت کو، اس گھڑی کو اگر یاد کیا جائے گویا وہ موت سے لڑ کر نئی زندگی پا لیتی ہے۔ میں نے عالم تصورات میں نبی پاک کی امی آمنہ خاتون سے سوال کرنے لگا، اے آمنہ خاتون آپ بھی بچہ جنی ہو، آپ کے یہاں بھی جو ہے رحمت للعالمین پیدا ہوئی ہے، آپ بھی جو ہے 9 ماہ 10 دن کے عرصہ کرتی ہو، آپ یہ بتا دو کہ آپ کو بھی درد ہوا تھا، آپ کو بھی ٹیسٹ ہوئی تھی، آپ کو بھی جلن ہوا تھا، آپ کو بھی کھانا اچھا نہیں لگا تھا، 9 ماہ 10 دن کے اندر کیا آپ کو بھی چین نہیں آئی تھی، کیا آپ کو بھی گھبراہٹ آئی تھی، آپ کو بھی الٹی آئی تھی؟ میں عالم تصورات میں جب آمنہ خاتون سے سوال کیا تو قرآن پلٹ کر کہتا ہے، نادان اپنی زبان کو سنبھال لے، نبی کی سال میں اور مائیں الگ ہے اور نبی کی ماں الگ ہے، جس کے تعلق سے خود کہتا ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جب پوری کائنات کے لیے رحمت ہو وہ تو اپنی ماں کے لیے بھی رحمت ہے۔ انہیں تکلیف کیسے ہو جائے؟ جب میں نے آمنہ خاتون سے پوچھا تو آمنہ خاتون جواب دیتی ہے کہ سن مجھے آج تک کا احساس نہیں ہوا، میرا نور نظر دنیا میں تشریف۔ میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے، دنیا کی مائیں جب بچہ جنتی ہے
ہوتی ہے، بچہ ناپاک ہوتا ہے، بچہ کا ناپ کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، بچہ جب پیدا ہونے کے بعد روتا ہے تو اس کے رشتہ داروں کو چین ملتی ہے، بچہ اگر نہیں روتا ہے تو اس کی ماں بھی روتی ہے، اس کا باپ بھی روتا ہے، اس کے پورے خاندان رونے لگتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو رویا وہی زندہ آیا، اور جو بغیر رویا آیا، نہیں رویا آنے کے بعد تو وہ مردہ بن کے آیا. اب نبی پاک کی ذرا ڈیلیوری کو دیکھ لیجئے، دنیا میں آنے کا انداز کو دیکھ لیجئے. نبی پاک دنیا میں آئے، سارے بچے دنیا میں آئے تو روتے ہوئے آئے، رحمت للعالمین آئے، سجدہ کرتے ہوئے آئے. پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کے بچے کو ایک پلہ میں کر دو، میرے رحمت للعالمین کو، میرے رسول کو ایک پلے میں کر دو، قسم خدا کی میرے نبی کا کوئی جواب نہیں. یہ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے دھانے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے دھانے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. السلام علیکم.